ہجرت آسان نہیں ہوتی، جگر کا خون نچوڑ لیتی ہے، انسان کو توڑ دیتی ہے۔ ایک دفعہ بھی گھر بار چھوڑنا پڑے تو لوگ گویا مر جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور زندگی کا پودا دوبارہ ہرا ہونے میں پوری ایک نسل لگتی ہے۔ آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں، ان کے کندھوں پر تین ہجرتوں کا بوجھ ہے۔ 1947 میں جان بچانے کے لیے ان کے خاندان نے دہرادون، اتراکھنڈ، بھارت سے مشرقی پاکستان کا رخ کیا۔ 1971 میں انہیں بہت برے حالات میں بنگلہ دیش سے پاکستان کی طرف بھاگنا پڑا، اور آج کل صدر الدین ابراہیم اور ان کا خاندان امریکہ میں مقیم ہے۔ بہت کچھ بتانے اور سکھانے والی یہ کہانی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں، کب اور کیسے ہوا؟ آئیے سنتے ہیں صدر الدین ابراہیم کی زبانی ان کی ناقابل فراموش آپ بیتی۔ 3 دن کے اندر وہاں پہ more than 5000 Muslims were slaughtered and killed، اور ایک انگریز اپنے چھوٹے پلین میں لو فلائٹ کر کے گیا۔ اس نے پیپر میں نیوز دی تھی جو میں نے خود پڑھی ہے سہارنپور میں، کہ دہرادون میں سڑکوں پہ لاشیں پڑی تھی اور ان کے سڑنے کی بدبو مجھے پلین تک آ رہی تھی۔ سہارنپور کے جب حالات خراب ہونے لگے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رامپور چلے جائیں۔ رامپور ایک مسلم اسٹیٹ تھی، وہاں مسلم پاپولیشن تھا اور وہاں کا نواب مسلمان تھا۔ ہم لوگ ٹرین کے ایک ڈبے میں بیٹھ گئے، سب سے عورتوں سے کہا تھا، ہماری 4-5 فیملی تھی جان پہچان کی، وہ بھی سب ساتھ چلے، اور سب سے کہا تھا کہ تم ساڑیاں ہندو والی پہنو اور کوئی کسی کو نام سے نہیں پکارے گا۔ وہ ہمارے گارڈ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے اسٹیشن پلیٹ فارم پہ اس وقت ہزاروں لوگ ہیں، کیونکہ ٹرینیں ٹائم سے نہیں چلتی تھی، لوگ آنے جانے والے بہت تھے، اور ہم 25-30 آدمی اندر ہیں، ہم مر جائیں گے، ہم مرنے کی تیاری ہو کر آئے ہیں، لیکن ہماری جو گنیں اور گولیاں ہیں وہ ہم ریلوے پلیٹ فارم پہ چھوڑ کے کم سے کم 200-250 بندے مر جائیں گے، ان کو مارنے کے بعد ہم مریں گے، تو اگر تمہیں مرنا اور مارنا ہے اور پہلی گولی تمہیں ماریں گے، اس لیے نہیں تو ہری جھنڈی دکھاؤ۔ 1948 1 جنوری کی دکان شروع کی تھی، اللہ نے اتنی رحم کیا، بخشش دی کہ 52 میں ہم نے گاڑی بھی خرید لی تھی اور بڑے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ ہمارا پھر 5 بیڈ روم کا مکان تھا ڈھاکے میں۔ اب میری جیب میں 12,000 روپے تھے، جو تنخواہ کے وہ الگ ہی پیکٹ تھا وہ انہوں نے لے لیا، باقی پیسے بھی لے لیے۔ میں نے گھر جا کے میرے ڈیڈی سے کہا، میں نے کہا یار اگر ہم پہ مصیبت آتی تو ہم پولیس پہ رپورٹ کرانے جاتے، اور پولیس والے لوٹے تو ہم کہاں جائیں؟ تو وہاں انہوں نے کاٹ توڑ کے 3 مکان بنا لیے تھے۔ سامنے درزی تھا ہمارا، وہ بیٹھا مشین چلا رہا تھا۔ میں نے کہا ماسٹر صاحب اچھا کیا حال ہے؟ کون ہو جی تم؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ بتاؤ۔ او آپ قاسم سیٹھ کے پوتے ہو؟ میں ہاں۔ بولا وہ بولا آپ کی نیکر ہے تو میں سیاہ کرتا تھا۔ آپ فکر نہیں کرو، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ لوگوں کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم قاسم سیٹھ کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دادا قاسم نام تھا نا ان کا، قاسم سیٹھ کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ تھے تو اس محلے میں کوئی کسی کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس محلے میں گندگی نہیں ہوتی تھی، یہ نہر میں کچرا کوئی نہیں پھینک سکتا تھا۔ اب تو یہ کچرے کا ڈھیر ہو گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شہر کا برا حال ہے۔ اپنا نام بتائیے گا، آپ اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہاں سے سٹارٹ کیجئے گا اور اس کے بعد ہم آپ کے ماضی کی طرف چلیں گے۔ اچھا شروع کروں؟ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم جناب، میرا نام صدر الدین ابراہیم ہے۔ میں اس وقت سین انٹونیو میں ایک آفس میں بیٹھا ہوں، اور میرا اوریجنل تعلق انڈیا سے ہے۔ میری پیدائش انڈیا میں نارتھ انڈیا کے شہر
देहरादून में 1932 में मैं पैदा हुआ था, और मेरे वालिद का, मेरे ग्रैंडफादर का वहाँ बिजनेस था, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, रिटेल के स्टोर्स थे और फैक्ट्री थी उनकी शूज़ की। तो मेरी पैदाइश के बाद क्लास स्टैंडर्ड 6 तक मैंने देहरादून में पढ़ा, 47 में, जब मेरी उम्र शायद 15 साल की हुई थी। तो उसके बाद वहाँ पर राइट्स हो गए। वो ब्रिटिश पीरियड था, उससे पहले ब्रिटिश रूल था और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। बड़ा पीसफुल शहर था, और हमारे पड़ोस में जो हिंदू लोग रहते थे, बड़े अच्छे, उनके बच्चे हमारे दोस्त थे। हम साथ खेलते थे। ईद में वो हमारे घर सिवैयाँ खाने आते थे, और होली में हम उनके साथ होली खेलते थे। तो इतनी अच्छी दोस्ती थी। एक मैं आप बताऊं कि माशाअल्लाह हम लोग देहरादून में जो है तो बड़ी इज्जत से रहते थे। एक तो हमारे गोरे कस्टमर थे, बिज़नेस अच्छा था, हमारे डैडी का शॉप की दुकानें, और हम लोग भी बच्चे पढ़ते थे, अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। उस ज़माने का टॉप का स्कूल था सेंट जोसेफ्स एकेडमी। दूसरा ये कि जो गर्मियों में इंडियन जो स्टेट्स थी बहुत सी, उनके राजा महाराजा नवाब ये लोग, क्योंकि उनके बच्चे देहरादून में पढ़ते थे। देहरादून में इंडिया की बेस्ट स्कूल्स थी, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी वहीं थी, जो इंडिया की एक ही एकेडमी थी। तो इनके बच्चे देहरादून में पढ़ते थे, तो उनके माँ बाप गर्मियों में आते थे, फिर उनको ले जाते थे छुट्टियों में अपने गांव वगैरह वगैरह। तो महाराजा ऑफ भावनगर स्टेट, वो मेरे डैडी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हमारे यहाँ आते थे, मिलते थे। वो तो कभी कभी शाम को हमारे घर चाय पीने भी आते थे। हमें मुझे याद है, हम छोटे छोटे थे उस ज़माने, पुलिस वाले आके हमारे घर के सामने इधर उधर खड़े हो जाते थे। हमें नहीं पता था कि क्यों आए हैं। पता चला कि महाराजा साहब आने वाले हैं, तो उनकी सिक्योरिटी की वजह से वो आए हैं। तो महाराजा साहब अपनी बेगम के साथ हमारे साथ घर पे आते थे, बैठ के दादा के साथ, डैडी के साथ चाय पानी पीते थे। और मेरे डैडी एक दफ़ा भावनगर गए थे, तो महाराजा साहब ने उनको अपने महल में इनवाइट किया था फॉर लंच। वो वहाँ के लोकल पेपर में वो न्यूज़ आई थी, वो मेरे दादा न्यूज़पेपर लेके आए थे, हम लोगों को दिखाते थे। दूसरे नवाब साहब जो थे जावरा स्टेट के, उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था, उससे भी मेरे दादा की दोस्ती थी। और पटियाला स्टेट के महाराजा, वो सेठ हरि किशोर और मेरे दादा या लोग शिकार पे जब जाते थे तो वो उनके साथ जाते थे। तो इंशाअल्लाह अच्छी खासी हमारी इज़्ज़त थी देहरादून में। देहरादून के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे मिस्टर बुखारी, वो हमारे घर आते थे। उनकी फैमिली से हमारी वाइफ का मिलना जुलना था, आते जाते थे। उनका बेटा आफ्ताब बुखारी मेरे साथ पढ़ता था। अब अल्लाह ही जानता कि वो कहाँ हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। और उसके बाद अचानक से वहाँ पर जब पार्टीशन हुआ 47 अगस्त में, 14 अगस्त को, उसके बाद पहली ईद हमने वहीं देहरादून में मनाई थी बड़े अच्छे से। और उसके बाद वहाँ पे सितंबर के महीने में राइट शुरू हुए, मिड सितंबर में। और वहाँ जो सिख महाजिर आके बसे हुए थे, उन्होंने मुसलमानों को मारना शुरू किया, और हालात इतने ख़राब हो गए कि जान बचाना मुश्किल था। तो हम लोग वहाँ से किसी सूरत घर छोड़ के भागे। ज़रूरत का थोड़ा सा सामान साथ लिया, 2-4 जोड़ी कपड़े वगैरह, और बस में बैठ कर के हम लोग सहारनपुर चले गए। सहारनपुर वहाँ से दूर एक शहर है जहाँ कुछ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। वहाँ जाके मुस्लिम एरिया में एक होटल था छोटा सा, उसमें हमने पनाह ली, और वहाँ कुछ अरसा हम रहे। फिर वहाँ सहारनपुर के भी हालात ख़राब हुए, और मेरे दादा देहरादून में फंस गए थे मकान में उनके। हम लोग सब सहारनपुर आ गए बच्चों को लेकर के, यानी हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे वालिद थे, वालदा थी, हमारी एक फूफी थी, हमारे दादी थी, हमारे दादा थे, मेरे एक चचा थे, और चचा की नई नई शादी हुई थी, 1 साल हुआ था उनकी शादी को। तो वो चचा चची हम लोग सब सहारनपुर जाके हमने पनाह ली, और दादा हमारे देहरादून में अपने घर में ही फंस गए थे। वहाँ पे हमारा बंगला था देहरादून में, 14 कमरे का घर था। हमारी 2 भैंसें थी घर में, घर का दूध घी खाते थे, और हमारी गाड़ी भी थी 1940s में, माशाल्लाह। तो उसके बाद हम जब वहाँ दादा फंस गए, तो 3 दिन उनके बाद पुलिस वालों ने मुसलमानों के घर की तलाशी लेना शुरू की कि कोई मुसलमान फंसा हुआ तो नहीं है यहाँ।
تو میرے دادا کو انہوں نے ریکور کیا اور اس کو انہوں نے مسلمانوں کا ایک کیمپ بنایا ہوا تھا، وہاں ان کو کیمپ میں لے گئے کہ کیمپ میں مسلمان لوگ سیف ہیں. تو جتنے ادھر ادھر کے مسلمان تھے ان کو پکڑ کے انہوں نے اس کیمپ میں جمع کیا ہوا تھا. تو میرے دادا وہاں کیمپ میں کچھ روز رہے. پھر میرے ڈیڈی کے ہندو کچھ دوست تھے سہارنپور میں، انہوں نے میری ڈیڈی سے کہا کہ ہم اپنی گاڑی میں جاتے ہیں، آپ کے ڈیڈی کو ہم ڈھونڈ کے وہاں سے لے آئیں گے، اگر ہم زندہ واپس آئے تو ان کو لے کر آئیں گے. اتنا وہ کہہ کر کے وہ ہندو دوست میرے ڈیڈی کے دہرادون گئے اور ان کا پتہ لگایا کہ بھائی مسلمان کہاں ہیں. ان کو پتہ لگا کہ وہ ایک کیمپ میں ہیں. وہ کیمپ میں گئے اور وہاں انہوں نے میرے دادا کو تلاش کیا، وہ ملے اور وہ خیریت سے میرے دادا کو وہاں سے لے کر کے پہنچے. تو ان کے پہلے الفاظ ان کے یہ تھے کہ اللہ کا شکر کریں جو کچھ یہاں ہے وہ سب اپنا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو چیز آپ پیچھے چھوڑ کے آئے وہ گئی. پھر سیکنڈ ڈے انہوں نے ہماری دکان لوٹی. جو ہمارے لینڈ لارڈ نے ہمیں اطلاع دی کہ آپ کی دکان جو ہے وہ لٹ گئی ہے اور وہ الیکٹرک کے میٹر وغیرہ بھی اکھاڑ کے لے گئے ہیں، کچھ نہیں بچا ہے. تو فرنیچر توڑ پھوڑ کے نیچے پھینکا ہوا ہے. اور تھرڈ ڈے ہمارے گھر لوٹنا شروع کیا. اور یہ میں کہانی آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ اس میں کیا لوگوں نے دیکھا گھر کو لوٹتے ہوئے، کیونکہ 14 کمرے کا ہمارا گھر تھا، بڑی فیملی تھی، کافی کچھ تھا. خیر دادا خیریت سے سہارنپور پہنچ گئے اور کوئی سامان نہیں بچا، نہ گھر کا کچھ بچا نہ دکان کا. جو ہمارا لینڈ لارڈ تھا وہ رائے بہادر لالا اگر سین تھے. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بیرسٹر تھے اینڈ ہی واز اے ملٹی ملینئر مین. اس کے بہت سے سینماز تھے وہاں پہ دہرادون میں، بہت سے شاپنگ اسٹرپس تھے، ان کے مکان تھے. انہی کی ایک دہرادون میں ہماری ایک دکان، ان کے راجپور روڈ والی دکان 15B راجپور روڈ پہ تھی، وہ ان کی ملکیت بلڈنگ میں تھی. تو انہوں نے ہم کو ایک لیٹر لکھا اکتوبر میں، یعنی سپٹمبر میں لوٹ گئے، اکتوبر میں انہوں نے لکھا کہ بہت لمبا، خیر میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں that I'm sorry to inform you that your house on number 1 in the road was also looted. جب آپ کو نکلنا پڑا ہے تو اس سے پہلے حالات کس طرح سے خراب ہوئے؟ کیا آپ پہ حملے شروع ہو گئے تھے؟ نہیں، حالات کچھ خراب ایسے ہوئے کہ سکھ لوگ وہاں بہت آگے تھے، مہاجر، اور انہوں نے پیریڈ گراؤنڈ میں تمبو ڈال کے رہتے تھے اور وہ مسلمانوں کو تھریٹ کرتے تھے کہ کب موقع ملے کہ ہم آپ لوگوں کو قتل کریں اور لوٹیں، کیونکہ ہم وہاں سے لٹ کر آئے ہیں. اور ہم لوگ یہ مذاق سمجھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے. کچھ سکھ بچے ہمارے اسکول میں داخل بھی ہوئے تھے اور وہ بچے لوگ اپنا کرپان دکھا کے کہتے تھے کہ کب وہ دن آئے کہ ہم اس سے آپ لوگوں کو قتل کریں. ان لوگوں نے آ کے سب کچھ کیا. دہرادون کے ہندوؤں نے کچھ نہیں کیا. 3 دن کے اندر وہاں پہ more than 5,000 مسلمس were slaughtered and killed. اور ایک انگریز اپنے چھوٹے پلین میں لو فلائٹ کر کے گیا. اس نے پیپر میں نیوز دی تھی جو میں نے خود پڑھی ہے سہارنپور میں، کہ دہرادون میں سڑکوں پہ لاشیں پڑی تھیں اور ان کے سڑنے کی بدبو مجھے پلین تک آ رہی تھی. اب مجھے یاد آیا کہ میرے ایک کلاس فیلو تھا، اس کے لڑکے کا نام عثمان تھا، اس کی 2 بہنیں تھیں جو کانوینٹ اسکول میں پڑھتی تھیں ہائر کلاس میں، اور وہ شاید سائیکل پہ اسکول جایا کرتی تھی. مجھے پتہ چلا کہ اس عثمان نے بتایا کہ سکھ لوگوں نے اس کی دونوں بہنوں کو کڈنیپ کر لیا ہے. اور وہ بیچارہ روتا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئی وہ اور ان کا کیا حشر ہوا. اور اس طرح سے انہوں نے وہاں پہ سکھوں نے آ کر کے یہ کیا. اور یہ ہمارے لینڈ لارڈ نے کہا کہ بھائی آپ کی دکان لٹ گئی، آپ کا گھر بھی لٹ گیا ہے. اور یہ کہانی میں آپ کو پھر بتاؤں گا جب میں 85 میں دہرادون گیا تھا. پھر اس وقت میں نے وہاں کیا سنا. تو یہ ہنگامے ہونے کے بعد ہم سہارنپور پہنچ گئے تھے خیریت سے. اچھا، اس سے پہلے کی ایک بات یہ ہے کہ دہلی سے لاہور ٹرین میں مسلمان مہاجر لوگ جاتے تھے. وہ پوری ٹرین مسلمانوں سے بھری ہوتی تھی. ہوتا یہ تھا کہ وہ ٹرین جب سہارنپور پہنچی تو لوگ چلا رہے تھے کہ کوئی ہمیں کھانا دے، کوئی پانی دو. تو مسلمانوں نے سہارنپور کے یہ کیا ہوا تھا. میرے دادا ساتھ میں تھے، دادا اور ڈیڈی.
کہ وہ سارے گھروں سے کھانا جمع کر کے پانی جمع کر کے لے کے جاتے تھے، کہ انہیں پتہ تھا کہ مسلمان اس طرح آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دہلی سے لے کے یہاں تک جتنے ریلوے اسٹیشن آئے سب جگہ پانی کے نل بند تھے، پانی بند کر دیا تھا انہوں نے کہ مسلمانوں کی ٹرین آنے والی ہے، یہ بیچارے گلاس لے کے لوٹا لے کے دوڑتے تھے، نل میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ پیاس سے آئے وہ دہرادون سے، وہ دلی سے۔ پھر وہ ٹرین، اچھا خیر ان کا جو حال ہوا، ہم نے سوچا کہ اگلی ٹرین میں ہم لوگ بھی لاہور نکل جائیں یہاں سے، کیونکہ وہ ٹرین لاہور جاتی تھی۔ دوسرے روز وہ ٹرین واپس آئی تو پتہ لگا کہ ٹرین اچھا۔ واپس آئی ہے، تو میرے دادا ڈیڈی اسٹیشن پہ گئے، میں تو نہیں گیا تھا، بچے تھے نہیں لے جاتے۔ پھر انہوں نے آ کے بتایا کہ ٹرین میں مسلمانوں کی لاشیں بھری ہوئی تھیں، ایک دو آدمی زندہ نکلے، انہوں نے بتایا کہ ہم لاشوں کے نیچے چھپ گئے تھے۔ میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ یاد ہے آپ نے کچھ مینشن کیا تھا آپ کے بھائی کی چوٹ لگی تھی اس کو جب آپ کوئی اسٹیشن پہ تھے؟ ہاں دیکھیں، جب ہم لاہور جانے کی ٹرین بک کی تھی نا ہم نے، جس میں میں نے بتایا کہ قتل عام ہو کے ٹرین واپس آئی تھی لاشیں لے کے اور اسٹیشن پہ پھینک رہے تھے، سہارنپور کے اسٹیشن پہ، اس ٹرین میں ہم جانے والے تھے، ہماری بکنگ تھی، لیکن ہم کو اللہ نے کیسے بچایا۔ میرا چھوٹا بھائی چھت پہ کھیل رہا تھا، وہ گرا تو اس کا ایک جبڑا یہاں سے پھٹ گیا، اسے ہاسپٹل لے گئے، ٹانکے آئے۔ تو میرے دادا نے کہا کوئی بات نہیں، چلو۔ میرے ڈیڈی نے کہا اس حال میں اس بچے کو لے کے کیسے جاؤں، رستے میں مر گیا تو اس کا علاج کون کرے گا، ہم آج نہیں جاتے کل چلے جائیں گے۔ اس طرح اللہ نے ہمیں بچایا، ورنہ اس ٹرین میں ہم جانے تھے، ہماری بکنگ تھی، جس ٹرین میں قتل عام ہو کے واپس آیا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے قدم قدم پہ ہمیں بچایا، اور صرف پیسوں سے ہماری جان چھوٹ گئی، جو پیسے تھے وہ چلے گئے۔ یہ حال ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ ٹرین میں لاہور جانا تو بیکار ہے، پھر یہ ہم نے کلکتہ، اور درمیان میں یہ ہوا تھا کہ ایک چھوٹا سا ہوائی جہاز کراچی سے پاکستان کے جنہوں نے اوپٹ کیا تھا کہ ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں، سرکاری ملازم، ان کو لینے کے لیے ایک پلین سہارنپور لینڈ کیا تھا، اور ہم لوگ دیکھنے گئے تھے کہ پلین آیا ہے۔ تو دادا نے کہا کہ بھائی پلین والوں سے بات کریں کہ وہ ہم آ کے ہمیں ہماری فیملی کو بھی لے جائیں، کیا کاسٹ ہوگی کیا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سرکاری پلین ہے، اس میں تو ہم نہیں لے جا سکتے، نہ ہم آ سکتے ہیں دوبارہ لینے کے لیے، یہ تو پاکستان گورنمنٹ نے بھیجا ہے کہ ہمارے ملازموں کو لے آؤ، کیونکہ یہاں اسٹاف نہیں تھا پاکستان میں کام کرنے والا سیکریٹریٹ میں۔ وہ پلین آیا دہلی کراچی گیا، دہلی میں لینڈ کیا، پہلے پیٹرول بھرا، پھر وہ پلین کراچی گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ میں جب پاکستان میں داخل ہوا تو میرے کپڑے جو میں نے پہنے تھے وہی تھے، اور کچھ نہیں تھا میرے پاس، اور ڈیڈی کی جیب میں جو پیسے تھے وہی تھے، اور کچھ نہیں تھا۔ خیر وہاں کراچی کے ایئرپورٹ پہ وہ والنٹیئرس تھے اسماعیل کمیونٹی کے، وہ ہم کو لے گئے مسافر خانے میں، اور وہاں زمین پہ ہم لوگ ایک چادر بچھا کے سب کو لٹا دیا لائن سے، جتنے مہاجر آئے تھے مسلمان وہاں سے، وہ زمین فرش پہ لیٹے ہم۔ اس کے بعد صبح اٹھ کے ہمارے کچھ رشتہ دار وہاں تھے، ہمارے چچا کے سسر وغیرہ کراچی میں، اس کی دکان پہ ہم گئے، ہم نے بتایا کہ بھائی ہم آئے ہیں۔ اب میرے ڈیڈی بیٹھ کے دیوار سے لگ کے روتے تھے کہ میری فیملی ماری گئی پاکستان میں، میرا باپ، میری ماں، میرے بچے، کیونکہ ہم 4 بھائی تھے، چاروں، چاچا تھا، چچا کی بیوی تھی، کوئی خبر نہیں ہمیں آ رہی کراچی میں کہ کیا ہوا، اور انہیں یہ کہ یہ دونوں مارے گئے، یہ کراچی پہنچے ہی نہیں، دہلی پلین گیا تھا وہاں مار دیا ہوگا ان کو۔ اب اتنا پریشان، اور میرے ڈیڈی بیٹھ کے روتے تھے کہ یار میرے باپ، میری ماں، کیا ہوا۔ میں اس کو دیکھتا تھا، اب کیا بولوں میں بچہ، اور لوگ آ کے دلاسا دیتے تھے کہ نہیں کچھ اطلاع ملے گی۔ اتفاق سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ریڈیو پاکستان، جو مہاجر اس طرح سے بھاگ کے آئے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو پیغام بھیج سکتے ہیں کہ ہم یہاں خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ تو میرے ڈیڈی نے بھی ریڈیو پاکستان کو کہا کہ بھائی تم اطلاع دو، تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی یہ ابراہیم بھائی قاسم اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خیریت سے کراچی پہنچ گئے۔ یہ پیغام دن میں 2، 4، 6 دفعہ نشر ہوتا تھا سب کے لائن سے۔ تو اتفاق سے وہ میرے دادا نے سن لیا، تو ان کو تو یہ ہوا کہ میرے بچے خیریت سے پہنچ گئے، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ جب وہ کلکتے پہنچے اس حال میں، تب انہوں نے کلکتے سے لیٹر لکھا، فون تو نہیں تھا، کہ بھئی ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو ہماری جو سہارنپور سے ڈھاکہ تک کی داستان ہے، وہ میں تو اس میں سفر نہیں کر رہا تھا، میں اس میں نہیں تھا، کیونکہ میں پہلے ہی، میں نے آپ کو بتایا کہ میں
کراچی پاکستان کے سرکاری پلین سے پہنچ گیا تھا میرے والد کے ساتھ، لیکن میری باقی کی فیملی اور میرے سب 4 بھائی اور بہن سب لوگ اس ٹرین سے سفر کر کے رامپور جا رہے تھے، اور یہ سہارنپور سے ڈھاکہ پہنچنے تک کا جو سفر ہے وہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمد علی نے مجھے بتائی تھی، کیونکہ وہ اس میں سفر کر رہا تھا۔ آج کل ڈاکٹر محمد علی اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلس میں ماشاءاللہ آباد ہے۔ تو اس نے جو کہانی مجھے بتائی وہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ سہارنپور کے جب حالات خراب ہونے لگے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رامپور چلے جائیں۔ رامپور ایک مسلم اسٹیٹ تھی، وہاں مسلم پاپولیشن تھا اور وہاں کا نواب مسلمان تھا۔ اب جانا یہ مشکل تھا کہ ریلوے میں الگ سے ایک ڈبہ لگتا تھا، کمپارٹمنٹ، اس پہ لکھا ہوتا تھا فار مسلمس اونلی۔ اب ہم کہیں اور ڈبے میں ریل میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو سہارنپور کے مسلمانوں نے مل کے ایک 3 آرمڈ گارڈ امپلائی کیے ود دیئر رائفلس اینڈ گنس، اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کو آپ خیریت سے رامپور پہنچا دو۔ ہم لوگ ٹرین کے ایک ڈبے میں بیٹھ گئے، سب سے عورتوں سے کہا تھا، ہماری 4-5 فیملی تھی جان پہچان کی، وہ بھی سب ساتھ چلے، اور سب سے کہا تھا کہ تم ساڑیاں ہندو والی پہنو اور کوئی کسی کو نام سے نہیں پکارے گا، اور ہم اپنے آپ کو ہندو شو کر کے ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھ گئے۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک فیملی، ایک اور فیملی بھی مسلم فیملی، 2-3 فیملی تھی، ہم پورے ڈبے میں بیٹھ گئے اور وہ گارڈ ہمارا کھڑا تھا۔ اس میں ایک محترمہ برقعے میں آ گئی، اور اسٹیشن پہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان لوگ ہیں، تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے ڈبے میں جا کے بیٹھیں، نہیں تو گاڑی نہیں چلے گی۔ وہ مسلمانوں کا نام لکھ کے اس لیے کرتے تھے کہ رستے میں ان کو قتل کر دیتے تھے، سلٹ مارتے تھے۔ بہرحال وہ ہمارے گارڈ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے اسٹیشن پلیٹ فارم پہ اس وقت ہزاروں لوگ ہیں، کیونکہ ٹرینیں ٹائم سے نہیں چلتی تھی، لوگ آنے جانے والے بہت تھے، اور ہم 25-30 آدمی اندر ہیں، ہم مر جائیں گے، ہم مرنے کی تیاری ہو کر آئے ہیں، لیکن ہماری جو گنیں اور گولیاں ہیں وہ ہم ریلوے پلیٹ فارم پہ چھوڑ کے کم سے کم 200-250 بندے مر جائیں گے، ان کو مارنے کے بعد ہم مریں گے۔ تو اگر تمہیں مارنا ہے اور پہلی گولی تمہیں ماریں گے، اس لیے نہیں تو ہری جھنڈی دکھاؤ۔ کافی لے دے ہوئی، آخر اس نے ٹرین روانہ کر دی۔ اب ہم چلے، راستے میں صبح ایک اسٹیشن آیا۔ اب میری مدر کو چائے کی عادت تھی، وہ مسلم چائے والا نکلا، تو انہوں نے اس کو بلایا، میری امی نے۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو نہیں بلاؤ، پبلک کو پتہ چل جائے گا مسلمان، تو یہاں کا اسٹیشن ماسٹر ہمیں اتار دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو، اور یہ کہہ کے انہوں نے وہ گلاس پلیٹ فارم پہ پھینک دیا اور کہا ہندو چائے والے کو بلاؤ۔ پھر وہ ہندو چائے والا ہے، اس سے چائے لے کے انہوں نے چائے پی اور گاڑی چلی، اور اللہ اللہ کر کے ہم لوگ رامپور پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ صاحب ہماری دکان اور ہمارا مکان لٹ گیا، کچھ باقی نہیں بچا ہے، اور ہمارے لینڈ لارڈ نے ہمیں لکھا کہ میں نے آپ کا ٹوٹا ہوا فرنیچر جو ہے وہ 5000 روپے میں بیچا، اور دکان ایک بندے نے قبضہ کر لیا، اور آپ کا گھر کا سامان کچھ پولیس نے ریکور کیا ہے، وہ اس نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ 4 to 5 ویک میں اگر اونر آ کے اپنا مال پہچان کے لے جائے تو ہم دے دیں گے۔ اب اونر واپس کیوں جاتا وہاں ٹوٹا ہوا سامان لینے کے لیے؟ مرنا تھا وہاں۔ تو 5-5.5 ہزار مسلمان قتل ہو گئے تھے دہرادون میں 5 دن میں۔ تو اس کے بعد پھر وہ تو جو تھا وہ گیا، اور لینڈ لارڈ نے وہ جو سامان 5000 میں بیچا تھا، اس نے پھر وہ $80 اس کے الیکٹرک والوں کے کاٹ کے، باقی کے 4000 کچھ روپے ہم کو، نہیں 2000 کچھ روپے، اس نے کہا کہ آپ کا جو 5-6 مہینے کا رینٹ باقی ہے وہ میں نہیں لوں گا آپ کے پیسوں میں سے، کیونکہ آپ کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ اس نے وہ 2500 روپے کا چیک جو ہے وہ کراچی کلکتہ ہم کو بھیج دیا، کیونکہ ہم کلکتہ گئے۔ اب کلکتہ جانے کی کہانی سنیے، بڑی بات ہے۔ ٹرین میں مسلمانوں کا ڈبہ الگ تھا، تو ہم لوگ کو کلکتہ سے، میرے پھوپھا کلکتہ میں تھے، انہوں نے کچھ پرانے فوٹو بھی بھیجے ہیں۔ انہوں نے ایک یہودی فیملی کو بھیجا، اور یہودی عورتوں کے ڈریس اور یہودی کالی ٹوپی لے کے، اور ہم کو اس نے ٹرین میں ایک 2nd کلاس کا پورا کمپارٹمنٹ 6 سیٹ کا ریزرو کیا، 6 سیٹ کے پیسے دے کے کلکتہ کے لیے،
اور ہم کو یہودی ڈریس پہنایا، اللہ سب بچوں کو یہودی ٹوپی، باپ کو باپ کو سب کو، اور یہودی ڈریس پہنا کے ہے، اور اس نے اپنے یہودی نام سے ریزرویشن کی فار فیملی، اور ہم لوگ اس کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کے آ گئے۔ اب رامپور کے اسٹیشن سے پہلے ایک جگہ پہ ٹرین اندھیرے میں رات کو رکی، قریب صبح کے 3 ساڑھے 3 بجے، اور اس نے وسل بجائی 4-6۔ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ یہ وسل بجا کے کہتے ہیں کہ مسلمان اس میں ہے، تو کچھ لوگ وہاں کے آ کے ان کو مارتے قتل کرتے تھے، مگر اللہ کو بچانا تھا، وہ کوئی آیا نہیں، کیونکہ صبح کے 3-4 بجے تھے، معلوم ہوتا دن بھر مار مور کے لوگ تھک گئے، سو گئے، ہو گئے، وہ نہیں آئے، اور ہم رامپور خیریت سے پہنچ گئے تھے۔ پھر رامپور سے کلکتہ کے لیے وہ یہودی فیملی آئی، وہ ہم کو کلکتہ لے گئے۔ اس کے بعد ہمارے جو پھپھا تھے جنہوں نے یہ ارینج کیا تھا، یہودی بھیجے تھے، وہ ٹرین میں بٹھا کے فیملی کو لے گئے۔ وہ لوگ پھر کلکتے سے موٹر بوٹ میں ڈھاکہ گئے، وہاں نارائن گنج پورٹ ہے چھوٹا سا وہاں، اور وہاں سے پھر وہ ڈھاکے گئے۔ انہوں نے ڈھاکے میں کچھ ان کے ہندو دوست تھے، بزنس مین، انہوں نے کوئی مکان کا بندوبست کیا تھا کہ ان کو وہاں پہنچا دینا، تو ہمیں وہ اس جگہ پہنچا دیا، اور وہاں ہندو جو اس مکان کا مالک تھا وہ وہاں موجود تھا، اس نے ہم کو ویلکم کیا۔ اس نے کہا کہ آپ آئیں، غلام علی بھائی نے آپ کو کہا ہے تو آپ بالکل آرام سے رہیں، اور میں یہ مکان بیچنا چاہتا ہوں، مجھے یہ مکان بیچنا ہے۔ تو میرے دادا نے کہا ٹھیک ہے تم ہم کو دے دو، اور پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ابھی وہاں کے لوگ قبضہ کر رہے ہیں، وہ لوگ تو ایک پیسہ بھی نہیں دیتے، لیکن ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے۔ صحیح۔ تو ابھی تو ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ پھر میرے ڈیڈی نے کہا ان کو کراچی سے، میرے دادا کو، کہ آپ لوگ سب ٹکٹ لے کر کے پلین کی یہاں آ جاؤ کراچی، اپنے یہاں رہیں گے، یہ بڑا شہر ہے، کچھ نہ کچھ نوکری مل جائے گی، کام مل جائے گا۔ تو پتہ کیا تو دادا نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ساری فیملی کی میں ٹکٹ خریدوں، کہاں سے لاؤں پیسے، تم 2-1.5 ٹکٹ لے کے آ جاؤ، اتنے پیسے لے لو ان سے، چچا کے سسر وغیرہ سے ہیلپ لے لو اور آ جاؤ، پھر ان کو دے دیں گے کما کے۔ تو وہاں پہ ایک ہندو کی دکان تھی بڑی، 8 دروازے والی، وہ اس نے لینڈ لارڈ بھی تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ لے لیں دکان، مجھے کرایہ دے دینا جب آپ کا بزنس شروع ہو، کیونکہ مہاجر آ کے قبضہ کر لیں گے تو کوئی کرایہ بھی نہیں دے گا، مالک بن جائے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اچھا، آپ بزنس مین لگتے ہو، شریف آدمی ہو، بیٹھ جاؤ۔ خیر وہ دکان دادا نے لے لی، کیا کریں گے وہ پتہ نہیں، مگر دکان لے لی، پیسے کچھ نہیں تھے۔ اچھا، پھر ہم لوگوں نے 1.5 ٹکٹ لی، ایک میری ہاف ٹکٹ اور ڈیڈی کی فل ٹکٹ، کراچی سے اورینٹ ایئر ویز میں ہم ڈھاکہ پہنچے۔ وہ پلین بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچتا تھا، پلین لینے اس کو دلی میں لینڈ کرنا پڑتا تھا، پاکستانی پلین، چھوٹا ڈیکوٹا پلین تھا 2 انجن والا۔ خیر ہم ڈھاکہ پہنچے، پھر وہاں جا کے دیکھا کہ بھئی کیا کرنا، تو دیکھا کہ بھئی جتنے کنوینئنس اسٹور تھے ریٹیل کے وہ سب بند ہو گئے تھے ہندوؤں کے۔ تو میرے ڈیڈی کو جو دہرادون سے $2,500 روپے آئے تھے، وہ $2,500 لے کے کلکتہ چلے گئے بائی ٹرین، رستے کھلے تھے، اور وہاں سے یہ گروسری کا سامان $2,500 کا لے کے آئے اور اس دکان میں لگا کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے فضل سے وہ 8-10 دن میں سارا مال بک گیا، اور 2,500 کا 3,000 3,500 میں بکا، اور پھر 3,000 لے کے چلے گئے کلکتہ، پھر لے آئے۔ اس طرح بزنس ڈیولپ کیا انہوں نے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ سامان کراچی سے بھی آ سکتا ہے، تو کراچی میں میرے دادا کے کزن کی ایک دکان تھی، ان کے بیٹے چلاتے تھے، ان کا یہی کاروبار تھا ہول سیل کا، تو ان سے پھر 5-10 ہزار کا مال انہوں نے بھیجا کہ بھائی بیچ کے پیسے دینا، وہ لگا کے بیچنا شروع کیا۔ پھر انڈیا سے لوگ آنے لگے، پیسے والے، یہ وہ، تو بڑی دکان تھی 8 دروازے کی، ڈیڈی نے 4 دروازے دیوار بنا کے اس کو $5,000 میں بیچ دی۔ پھر 5,000 آ گئے، اس سے انہوں نے پھر بزنس بڑھایا، اور اس طرح کے اللہ کے فضل انہوں نے ہم کو مہنگے اسکول میں، بیسٹ اسکول ان ڈھاکہ تھا، انگلش میڈیم ایک بھی نہیں تھا۔ جب ہم لوگ آئے تو انہوں نے شروع کیا انگلش میڈیم، اس میں ہم نے داخلہ لیا، اور اللہ کے فضل سے کاروبار بڑھتا چلا گیا، اور 1948 1 جنوری کی دکان شروع کی تھی۔ اللہ نے اتنی رحم کیا، بخشش دی کہ 52 میں ہم نے گاڑی بھی خرید لی تھی، اور بڑے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ ہمارا پھر 5 بیڈ روم کا مکان تھا ڈھاکے میں بڑا،
اور بزنس ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا تھا. پھر ہول سیل کا بزنس شروع کیا, انڈینٹنگ کا بزنس شروع کیا. پھر میں نے کالج چھوڑ کے دکان بزنس شروع کیا ڈیڈی کے ساتھ. اور اس سلسلے میں مجھے جاپان جانے کے 2-3 موقع ملے بزنس کے لیے. چائنا گیا میں اس زمانے میں بزنس, اور اللہ نے اتنا کام بڑھایا کہ بہت آگے بڑھ گیا. ماشاءاللہ. پھر 70 میں ماشاءاللہ. ہنگامے ہوئے. ہم نے چٹاگانگ میں بھی برانچ کی. میرا ایک بھائی چٹاگانگ میں تھا, ایک چٹاگانگ میں ریسٹورینٹ بھی کی, ایک آفس تھا. ڈھاکے میں ہول سیل کا بزنس تھا, آفس مال گوڈاؤن میں رہتا تھا, آفس کا بزنس تھا. بہت سکون سے تھے. اور وہاں میں نے کلاس 8 میں ایڈمیشن لی تھی. کلاس 8, 9, 10 میٹرک کیا, گریجویشن کی, انٹرمیڈیٹ کیا. ڈھاکہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی. میری شادی وہاں ہوئی ڈھاکے میں. میرے 3 بچے ڈھاکے میں پیدا ہوئے. لیکن 70 میں 1970 میں بلکہ 1969 میں کراچی کے ایک مینوفیکچرنگ فیکٹری نے مجھے لاہور میں ان کا سیلز ایجنٹ بنا کے بھیجا. کیونکہ ہمارا امپورٹ کا بزنس تھا. امپورٹ تھوڑا سلو ہو گیا تھا, لائسنسز ملنا بند ہو گئے تھے. تو میں پھر لاہور میں شفٹ ہو گیا. 69 میں میری فیملی ڈھاکے میں تھی. پھر ڈھاکے میں 70 میں تباہی مچی, جان بچا کے بھاگے. وہاں پھر بہاری بولتے تھے اردو اسپیکنگ کو, اور بہاریوں کا قتل عام شروع کر دیا. وہ ڈھاکے کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ میرے چچا سسر کا بیٹا, یعنی کہ میری وائف کا کزن, 25-26 سال کا لڑکا تھا. اس کا موتی جھیل کمرشل ایریا ڈھاکے میں ایئر کنڈیشن وغیرہ کی دکان تھی. بنگالیوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی دکان پہ قبضہ کر لیا. یہ بنگال کی ہجرت کے وقت میری وائف کے بھائی کا قتل ہوا تھا. اس ہنگامے میں آخر ہماری فیملی نکل آئی کسی طرح سے. میرا چھوٹا بھائی ڈھاکے چٹاگانگ میں آفس دیکھتا تھا, وہ پھنس گیا وہاں, وہ نہیں نکل سکا. اور وہ بنگالیوں کے ہتھے چڑھنے کا خطرہ ہو گیا اس کو. تو گھر سے نکل کے اس نے کہیں شیلٹر لیا. اور پاکستانی فوجی وہاں سے کچھ ان کے جہاز میں آ رہے تھے, شپ میں. ان سے ہاتھ پیر جوڑ کے وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کے جہاز میں, ان کی بوٹ میں, پاکستانی سولجر. ان کے ساتھ وہ کراچی آ گیا. تو اس طرح ہماری پوری فیملی کراچی پہنچ گئی. اور مسئلہ یہ ہوا کہ پیسے کسی کے پاس نہیں تھے. پھر میرے بھائی کیونکہ ایجوکیٹڈ تھے, ہم نے اسکول میں گریجویشن کی تھی, کسی نے کلاس 10 تک پڑھا تھا, کسی نے کچھ, وہ سب جناب پھر نوکریوں میں لگ گئے. ڈیڈی کو کہہ دیا آپ بیٹھ جاؤ, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس ایجوکیشن بھی نہیں, آپ کیا نوکری کرو گے اس عمر میں. ان کو تو ایک مکان میں بٹھا دیا کرایہ کا لے کے. اور ہمارے بھائیوں نے, ہم 6 بھائی تھے, اس میں سے 5 اس قابل تھے کہ کام کریں, بلکہ 4, 2 تو چھوٹے تھے. تو انہوں نے کہیں کہیں نوکری کر لی, جو ملی 700 کی ملی, 750 کی ملی, 800 کی ملی. میں کیونکہ لاہور میں تھا تو لاہور کا آفس بند ہو گیا جو مال دیتے تھے. مجھے بھی نوکری کرنی تھی, میرے 3 بچوں کے ساتھ میں وہاں تھا لاہور میں. تو میں نے پھر وہاں پہ ایک کمپنی تھی گجرانوالے میں, کوئی فیکٹری تھی, ان کے لاہور کے سیلس مین بنا دیا مجھے. وہ گارمنٹ کی فیکٹری تھی. تو ان کے کپڑے وپڑے بیچ کے میں گزارا کرتا تھا. میری 650 روپے تنخواہ تھی. اور میرے 3 بچوں کو پڑھانا, سب جان میکڈونلڈ اسکول میں تھے وہ. اور لاہور میں ہوتے ہوتے وہ سیل کرتے کرتے پھر انہوں نے مجھے آفس مینیجر بنا دیا. انہوں نے میری ایمانداری اور کام دیکھ کے مجھے فیکٹری کا اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا. ان کی فیکٹری اتنی بڑی تھی, وہ برٹش لوگ تھے, ان کا کام کاج مینچسٹر میں تھا, ان کا فیکٹری وہاں بھی, اور وہیں رہتے تھے. پاکستان میں وہ نہیں رہتے تھے, سال میں 1 دفعہ آتے تھے. تو وہاں کا میں اسسٹنٹ مینیجر بن گیا. پھر ان کے مینیجر سے ان کی بنی نہیں تو مجھے فیکٹری مینیجر بنا دیا. وہ فیکٹری اتنی بڑی تھی کہ وہ 600 ٹراؤزر ڈیلی بناتی تھی لاہور میں, اور سب ایکسپورٹ کا, لوکل بیل کی اجازت نہیں تھی. وہ کوریا سے کپڑا منگاتے تھے. پھر میں اس کا مینیجر بن گیا. 2-3 سال کام کیا ایز اے مینیجر. پھر میں ان کا مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا. ماشاء اللہ تنخواہ بھی اچھی ہو گئی, دکان بھی اچھی ہو گئی, مکان بھی اچھا ہو گیا. میرے بچے وہاں پڑھتے تھے. پھر بچوں نے جب گریجویشن کر لی میرے بچوں نے, اس کے بعد پھر میں کراچی شفٹ ہو گیا. پھر میری بچوں کی شادی ہوئی اور اللہ نے رحم کیا. مگر کراچی میں ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی
کہ میرا بہنوئی جو تھا اس کا ایک بچہ 34 دن کا تھا، وہ دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا، رکشے میں کچھ لوگ آئے، اسے گولی ماری اور اس کے بٹوا چھین کے بھاگ گئے، جس میں اس کی دکان میں جمعرات کو سیل زیادہ ہوتی تھی، اس کی بال بیئرنگ کی دکان تھی برانڈت روڈ پہ، وہ پورا بیگ لے کے وہ بھاگ گئے اور اس کو گولی مار دی۔ یہ تو بیچارہ 15 دن ہاسپٹل میں رہا۔ آپ یہ کہانی سنیں کہ 15 دن وہ ہاسپٹل میں رہا، اس کی سرجری ہوئی تھی 2 دن کے بعد، اچھا۔ سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے میرے ڈیڈی کچھ پیسے لے کے ڈاکٹر کے گھر گئے، اسے کہا کہ بھائی یہ پیسے آپ لیں اور میرے بچے کا خیال رکھیں۔ تو ڈاکٹر نے پتہ کیا کہا، آپ کو تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا، کہ سرجری کے وقت جا کے پیسے دیتا وہ ٹھیک سے کام کرتا، جب تو اس نے کام چلاؤ کام کر دیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں، بہرحال میں خیال رکھوں گا۔ یہ تو ڈاکٹر کا عالم تھا اس زمانے میں پاکستان کا۔ بہرحال وہ گزر گیا، 34 دن کا بیٹا تھا اس کا۔ آج ان کی وائف جو ہے میری پھوپھی، مطلب میری وہ پھوپھی میرے باپ کی بہن نا، ان کا بیٹا تھا نا اس کو، تو وہ ابھی 98 سال کی ہے، اسی بچے کے ساتھ رہتی ہے جس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے۔ اور ایک دن میں اپنی تنخواہ لے کر کے میں آشوانی میں جاب کرتا تھا، جاب چھوڑ کے میں کراچی آ گیا تھا۔ آشوانی کمپنی آپ نے سنا ہوگا، پاکستان کا ریچسٹ مین جو ورلڈ کانٹینینٹل ہوٹلوں کا مالک ہے، اس کے ہاں میں ایکسپورٹ مینیجر کی طرح کام کرتا تھا۔ وہاں سے میں تنخواہ لے کے چلا، میری 1200 روپے تنخواہ تھی اس زمانے میں، 80s میں، ارلی 80s میں۔ بولٹن مارکیٹ کے پاس تھانہ ہے، ووڈ اسٹریٹ کے سامنے، وہاں سے 3 پولیس والے نکلے، انہوں نے مجھے پکڑا، بولا جو کچھ جیب میں ہے دے دو۔ میں نے کہا یار تم تھانے سے نکلے ہو، مجھے لوں۔ تو پھر انہوں نے دوسرے جو پولیس والے تھے 3، ایک اس نے کہا کہ یار اس کا ہاتھ پکڑ، تو نکال پیسے جیب میں سے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو میں آشوانی میں نوکری کرتا ہوں، آشوانی یا اس کا باپ، اگر آپ نے نہیں نکالے پیسے تو اندر لے جا کے بند کر دیں گے، ایسی ایسی دفعائیں لگائیں گے آپ کے، پہ آشوانی کا گورنر بھی نہیں چھڑا سکے گا، اور پٹائی الگ ہوگی، چپ چاپ دے دو پیسے۔ اب میری جیب میں 12,000 روپے تھے، جو تنخواہ کے وہ الگ ہی پیکٹ تھا وہ انہوں نے لے لیا، باقی پیسے بھی لے لیے۔ میں نے گھر جا کے میرے ڈیڈی سے کہا، میں نے کہا یار اگر ہم پہ مصیبت آتی تو ہم پولیس پہ رپورٹ کرانے جاتے، اور پولیس والے لوٹے تو ہم کہاں جائیں، مجھے تو اس ملک میں نہیں رہنا ہے، میں باہر جا کے کچھ کروں گا۔ تو مجھے کہا تو بزنس کیسے کرے گا، تیرے پاس تو پیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا میں فائنینسر ڈھونڈ لیتا ہوں۔ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم خود پیسے وہاں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے یہ $70,000-80,000 لے جائیں اور وہاں بزنس کریں، ہم آپ کے پارٹنر، آپ کمائیں، ہمارا حصہ ہمیں دیں، آپ کا حصہ آپ میں۔ پھر میں نے آ کے یہاں دکان شروع کی۔ دکان میں مجھے پرابلم ہوئی، ایک بنگالی نوکر تھا، اس نے بہت بڑا فراڈ کیا، وہ تو اریسٹ ہو گیا، لیکن مجھے بہت نقصان ہوا۔ اس نے گورنمنٹ کے قانون کے خلاف مال بیچا، بچوں کو شراب بیچی، کیا 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 نہیں کیا۔ مجھے گورنمنٹ نے $47,000 فائن کیا۔ میں تو دکان چھوڑ دی، میں نے کہا دکان نہیں کرنی، بزنس نہیں کرنا، جاب کروں۔ میں نے پھر جاب شروع کر دیا۔ تو ایک اچھے بزنس مین تھے، ان کے 6-7 کنوینئنس اسٹور تھے، انہوں نے مجھے اپنا آفس مینیجر بنا دیا۔ اللہ کا فضل، روٹی کرتی رہی۔ پھر میں اس کمپنی میں آ گیا، یہاں بھی میں نے 6-7 سال کام کیا۔ ابھی میں ریٹائرڈ ہوں، میرے بچے ماشاء اللہ کام کرتے ہیں، اچھا پیسہ کماتے ہیں۔ 5 بیڈ روم کا مکان انہوں نے خریدا ہوا ہے میرے بیٹے نے۔ میری وائف کا تو انتقال ہو گیا، میں میرے بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں، وہ مجھے بہت خاطر توازوں سے رکھتا ہے۔ اور اب یہ بات ہے کہ میں 85 میں دہرادون گیا تھا میری وائف کو لے کے۔ میں نے اس کو میرا اسکول دکھایا جہاں میں الف ب ت پڑھتا تھا، وہ تصویر میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اور میں نے وہ مکان دکھایا کہ جس میں پیدا ہوا تھا۔ پھر میں اپنے گھر کے سامنے گیا جو ہمارا بڑا بنگلہ تھا، وہاں پہ انہوں نے وہ بنگلہ توڑ کے 3 ہاؤس بنا دیے تھے، کیونکہ زمین بہت بڑی تھی نا۔ میں جس 15 بھی راجپور روڈ پہ جو میرا دکان تھی، ایک ہماری 3 دکانیں دہرادون میں تھی، ایک مسوری میں۔ میں گیا یار تم لوگ دکان میری لوٹ کے تم لوگ یہاں بیٹھ کے دھندا کر رہے ہو۔ وہ اسٹوڈیو فوٹوگرافر تھا۔ میں نے کہا یار تمہیں دھندا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے بولتا صاحب ہم نے نہیں لوٹی آپ کی دکان، سکھوں نے لوٹی، ہم نے اس سے خریدی ہے۔ میں بولڈلی میں گیا،
مجھے ڈر نہیں تھا کسی کا، کیونکہ مجھے وہاں میں مسجد کے پاس ایک قلی کرنے والے رہتے تھے، قلی گر مسلمان، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا چچا السلام علیکم، بڈھا بیچارہ بیٹھا تھا، میں نے کہا مجھے پہچانا تو نے؟ بولتا نہیں۔ میں نے کہا غور سے دیکھ میری شکل، شاید تو پہچان لے۔ اب دیکھیں میں 40 سال کے بعد گیا تھا دہرادون، 47 میں لٹ کے میں 85 میں گیا تھا، 38 سال کے بعد۔ تو دیکھ کے کہتا ہے اچھا مجھے لگتا ہے آپ قاسم سیٹھ کے پوتے ہو۔ میں نے ٹھیک پہچانا تو نے، میں قاسم سیٹھ کا پوتا ہوں۔ بیچارہ اٹھ کے گلے ملا، مجھے بولتا آپ بلیو کرو کہ 5 دن یہاں رائٹ ہوئے ہیں جس میں جتنے مسلمان تھے مر گئے، جو بچے وہ میری جیسے بچ گئے، اور اس کے بعد کوئی رائٹ نہیں ہوا یہاں، کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی، سب مسلمان آرام سے رہتے ہیں جتنے بچے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا وہاں پہ؟ نہیں تھے 2-4-6 گھر، اب کافی لوگ تھے، بلکہ 10-15 گھر ہو گئے تھے، پھر ان کی نسلیں بڑھی نا، بچے جو بھی ہوا، اینی وے نسلیں بڑھی۔ پھر میں وہ سردار جی کا، میں نے سردار جی کا رکشہ لیا ہوا تھا، پھر میں اپنے گھر کے پاس گیا جہاں ہم بعد میں رہتے تھے، بنگلہ جو تھا ہمارا 14 کمرے والا، تو وہاں انہوں نے کاٹ توڑ کے 3 مکان بنا لیے تھے، سامنے درزی تھا ہمارا، وہ بیٹھا مشین چلا رہا تھا، میں نے کہا ماسٹر صاحب اچھا کیا حال ہے، کون ہو جی تم؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ بتاؤ۔ او آپ قاسم سیٹھ کے پوتے ہو؟ میں ہاں۔ بولا وہ بولا آپ کی نیکریں تو میں سیاہ کرتا تھا۔ میں بولا مجھے پتا ہے بھائی، میرے دادا تو کپڑے کا تھان لا کے تجھے دے دیتے کہ سب بچوں کی نیکریں سی لے۔ پھر میں نے کہا یہ ایک بات سنیں، میں نے کہا کہ یہاں دوارکا کی دکان تھی بنیا، دال چاول بیچتا تھا، وہ کہاں ہے؟ مجھے بولا وہ تو بہت بڑا سیٹ ہو گیا ہے بھائی، اس کا تو بہت بڑا بزنس ہے۔ میں بولا اس کا عطا پتہ دے، میں جاتا ہوں۔ مجھے بولتا ہے بھائی آپ فکر نہیں کرو، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ لوگوں کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم قاسم سیٹھ کی باتیں کرتے ہیں، میرے دادا قاسم نام تھا نا ان کا، قاسم سیٹھ کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ تھے تو اس محلے میں کوئی کسی کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس محلے میں گندگی نہیں ہوتی تھی، یہ نہر میں کچرا کوئی نہیں پھینک سکتا تھا، اب تو یہ کچرے کا ڈھیر ہو گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شہر کا برا حال ہے۔ میں نے کہا اچھا تو مجھے ایڈریس دے، میں جاؤں۔ مجھے آپ نہ جائیں۔ اس نے اس کے بچے سے کہا کہ جا دوارکا کو بول کے قاسم سیٹھ کا پوتا آیا ہے۔ وہ دوارکا سیٹھ بھاگا ہوا ہے، آ کے گلے ملا، بولتا صاحب آپ کا گھر جب لوٹ رہا تھا ہم لوگ سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، 5 دن لگے اس کو گھر صاف کرنے میں، پھر بھی چیزیں رہ گئیں، کوئی بھینس کھول کے لے گیا، کوئی آپ کا گاڑی لے گیا۔ اور پھر مجھے بولتا ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں سونے اور چاندی کے برتن تھے جو یہ لوگ لے کے گئے، جو دکھاتے تھے، دیکھتے تھے کہ یار یہ کیا نکل رہا ہے اس گھر سے۔ اصل میں وہ سونے چاندی کے نہیں تھے، مگر سونے جیسے ہی تھے، لیکن ہماری کراکری وغیرہ سب انگلش تھی گھر میں، دیسی کوئی چیز نہیں تھی اس زمانے میں، برٹش کا ٹائم تھا۔ میرے دادا شوقین تھے، 2-3 ریڈیو تھے، 3-4 گراموفون تھے، چھوٹا بڑا جیسے ملے بچے لوگ کے، کیا کچھ نہیں تھا۔ میرے چچا کی شادی ہوئی تھی، اس کو تو 6 مہینے ہوئے تھے، ان کا فرنیچر بامبے سے آیا تھا، وہ تو سارا پیک پڑا ہوا تھا، ایک آدھ چیز کھولی تھی۔ وہ بولے ہاں بڑے بڑے آپ کے برتنوں اور اس کے کیسز لے کے جاتے تھے یہ لوگ۔ بھائی 14 کمرے کا مکان تھا تو کچھ تو ہوگا نا اس میں، اتنی بڑی فیملی تھی، میری پھوپھی لوگ وہاں رہتی تھی، ہم 5 بھائی تھے وہاں پہ، اور چچا تھے، چچا کے بچے تھے، پھوپھی تھی ہماری 2، میری امی، میرے دادا، میری دادی، سب تھے وہاں، سب ختم ہو گیا۔ تو آپ نے کتنے دن قیام کیا دہرادون میں؟ میں میرا خیال 15 سال کی عمر تک میں نے 1 ہفتہ رہا تھا وہاں۔ پھر میں مسوری گیا تھا، مسوری میں نے دکھایا میری وائف کو کہ دیکھیے گلڑی بازار ہے، یہاں میرے دادا کی دکان تھی، وہاں پہ ابھی کوئی ریسٹورنٹ تھا، امپیریل بوٹ ہاؤس تھا ہمارا اصلی ہال میں، وہاں پہ ان کی ایئر لائن کا دفتر تھا، جہاں ٹکٹ بک کرانے گیا تھا میں دہلی کی۔ دہرادون میں آپ کا گھر کہاں پہ تھا، کس جگہ کر کے؟ نمبر 1 اندر روڈ، نہر کے پاس۔ اچھا ہمارے گھر کے پیچھے سیٹھ ہری کشور رہتے تھے، وہ سیٹھ ہری کشور کے جنگل تھے، وہاں میرے دادا ان کے ساتھ شکار پہ جاتے تھے، ان کا ہاتھی تھا جنگل میں، تو وہ لوگ ہاتھی پہ بیٹھ کے شکار کرتے تھے۔ میرے دادا کو ڈبل بیرل گن تھی، کہ وہ شیر تو نہیں مارتے تھے، ہرن مار کے آ جاتے تھے۔
اس جنگل میں شیر بھی تھے. اور دہرادون میں آپ کی زرعی زمین بھی تھی یا صرف کاروبار تھا؟ نہیں، بزنس تھا نا ہمارا، بنگلہ ہمارا تھا جس میں ہم لوگ رہتے تھے. پلٹن بازار کی دکان کرائے پہ تھی، پھر اوپر انہوں نے شوز کی فیکٹری بنا دی تھی. جب ہم اس بنگلے میں موو ہو گئے تو وہ شوز فیکٹری میں صرف میڈ ٹو میجر بناتے تھے، آرڈر سے جوتے جو دیتا تھے اسی کو بناتے تھے ان کے ناپ کے. جوتے بنا کے بیچتے نہیں تھے. میرے ڈاڈا کے پاس دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی تھی جہاں پہ آپ کا ایوب خان اور ضیاء الحق اور اعظم خان پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ انڈیا میں ایک ہی ملٹری اکیڈمی تھی. اس کی ساری سپلائی میرے ڈیڈی کے پاس تھی. اور اٹلی کے پرزنر آف وار کے ٹائم میں دہرادون میں ان کو رکھا تھا، وہ بھی ہمارے کسٹمر تھے. اور پلٹن بازار کی دکان میں 90% کسٹمر ہمارے گورے تھے، کیونکہ وہاں پارکنگ بہت تھی آسام، کیونکہ گوروں کے راج تھا نا بھائی. ہمارے اسکول کی ٹیچریں سب وہی گوری تھی اور گورے تھے. میرے کلاس 3 میں میری ٹیچر تھی، ان کا نام تھا مس گڈون. 4 میں تھی، اس کا نام تھا مس باربرا. کلاس 5 میں تھے مسٹر ویبسٹر. سب گورے تھے ٹیچر. آپ کے جو کلاس فیلو تھے ان کے بھی کچھ نام یاد ہیں آپ کو؟ ہاں، میرا ایک کلاس فیلو جو تھا ونے کمار گپتا. میں نے اس کے گھر جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ تو ان کا باپ تو مر گیا، وہ لوگ چلے گئے. ونے کمار جو ہے وہ فلاں جگہ راجپور روڈ پہ رہتے ہیں. میں ایڈریس لے کے گیا تو ایک لڑکی باہر بیٹھی کچھ کر رہی تھی. میں نے اس سے کہا بیٹا تو ونے کمار کی بیٹی ہے؟ مجھے بولتی ہاں. آپ کو کیسے پتا؟ میں تیری شکل ملتی ہے تیرے باپ سے. آپ سے میری شکل ملتی ہے، آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ میرا کلاس فیلو تھا. کہاں ہے وہ؟ بولے وہ تو جنگلوں پہ گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس کو کہنا کہ تمہارا کلاس فیلو سدودین آیا ہوا ہے اور اس ہوٹل میں ٹھہرا ہے. آپ یقین کریں شام کو وہ اس کی وائف کو لے کے آ گیا، گاڑی میں بیٹھا. تو مجھے اس کی وائف بولتی ہے، میری وائف بھی ساتھ تھی نا، کہ آپ یہ پتہ نہیں کیسا دوست ہے. میں نے اسے کہا کہ یار تیرا کیسا دوست ہے؟ تو جنگل سے آیا ہے، کم از کم منہ ہاتھ دھو لے، کپڑے بدل لے، تیار ہو کے جا. بولا نہیں میرا دوست آیا 40 سال کے بعد مجھے ملنا ہے. وہ بولے صاحب نہ نہایا نہ دھویا نہ کپڑے بدلے، ایسے ہی آ گیا. زمینوں پہ گیا تھا دیکھنے کے لیے، زمیندار ہے نا وہ لوگ. آ کے بیچارہ گلے ملا، پھر ہم لوگ بیٹھے باتیں کی، کھایا پیا. یعنی جو مجھے دوست ملا اچھا ملا. اور رکشے والا میرا جو تھا، جو میں نے سارے دن کے لیے رکھا تھا، وہ بولا صاحب آپ سے کیا پیسے لوں گا، آپ جو مرضی دے دیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ بولے یار آپ بھی دہرادون کے ہو، میں یہاں 40 سال سے یہی ہوں، میں پنجاب میں تھا. یہ ساری باتیں ہیں. اب جو کچھ مجھے یاد آیا میں نے بتا دیا. یہ ہمارے لینڈ لارڈ جو تھے لالا اگر سین رائے بہادر، یہ ان کا لیٹر ہیڈ ہے جس پہ انہوں نے مجھے یہ لیٹر لکھا تھا. دیکھیں آپ نام پڑھ لیں ان کا. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بیرسٹر ہیں. اور ان کا یہ دکان جو تھی، دکانیں ان کی تھی، ان کی ملکیت تھی راجپور روڈ کی. آج تو دہرادون کیپٹل بن گیا ہے، ایک نیا صوبہ بن گیا ہے وہاں پر. اور مجھے جی چاہتا ہے کہ اگر ابھی موقع ملے اس بڑھاپے میں ایک چکر لگاؤں دہرادون کا، کیونکہ ہمارے اسکول میں سینٹ جوزف اکیڈمی کا انہوں نے مجھے ممبر بنا دیا ہے. اور وہاں جو اینول فنکشن ہوتے ہیں اس میں مجھے وہ بلاتے ہیں. میں آپ کو 1-2 تصویریں دکھا دوں، آپ دکان بند کریں اس سے پہلے. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، سوالات آپ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں. ہاں، یہ ابھی مجھے یہ فوٹو بنا کے بھیجیں گے. آپ نے کہانی اتنی تفصیل سے سنا دی ہے کہ مجھے سوال زیادہ پوچھنے کا اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کو انٹرسپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. ہم بالکل کام دھر کے آپ کی کہانی سن رہے نہیں، تھے. مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نا کوئی بات میں دیکھیں، میری یادداشت اتنی کمزور ہے، میں کچھ بھول گیا ہوں تو میں کیا مس کر رہا ہوں. آپ کو کیا بتاؤں. میں اگر کچھ آپ نے بڑی ہی بھول تفصیل گیا سے بیان کی ہے. انڈین ملٹری اکیڈمی کا کنٹریکٹ ہمارے پاس تھا، ان کے پرزنر آف وار کا کنٹریکٹ ہمارے پاس تھا. ایک ہی انڈیا میں ملٹری اکیڈمی تھی جو ہمارے یہاں ابھی کاکل میں ہے. اور یہ پرانے جتنے میجر جنرل ہوئے یہ سب وہیں دہرادون کے پڑھے ہوئے ہیں. سب نے دہرادون کا پانی پیا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بعد میں مجھے پتا چلا جب ہم بڑے ہو گئے کہ
वहाँ कराची से जब हम 1.5 टिकट में ढाका आए हैं तो मेरे पास साथ जो था वो अयूब खान था, वो वहाँ का वो अपॉइंट करके उसको ले जा रहे थे। ये एपी मिशन हाई स्कूल है देहरादून की, आपको नज़र नहीं आ रही है ये, इसमें मैंने अलिफ बे पे सीखा था। इसमें जो लेडी है वो मेरी वाइफ है। ये 85 में जब मैं देहरादून गया था तब मैंने ये तस्वीर ली थी। प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल साहब से मैंने कहा कि भाई आप नए हैं? वो कहता है मैं नया नहीं हूँ भाई, मैं 20 साल से हूँ। मैंने कहा मैं 40 साल की बात कर रहा हूँ। बोले उस वक्त कौन था प्रिंसिपल? मैंने कहा पहले वो थे, उसके बाद सेकंड मिस्टर रॉय आए थे। कहने का मैंने रॉय से चार्ज लिया था। आपको कोई याद है कोई मास्टर? मैंने कहा हाँ याद है, क्लास 1 में मेरे गंगाराम थे, क्लास 2 में बरकत मसीह थे, क्लास 3 में मिस्टर गेली थे। ये तो नाम मुझे याद है। मेरी क्लास आपको याद है? वो ले गया। मैंने कहा ये मेरी क्लास 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी। मैंने कहा ये फर्नीचर तो वही है जो मेरे ज़माने में था। कहने का आपका आइडिया सही है, हमारे सब ऐसे आना बंद हो गए, हम इसी को ठोक ठोक कर रिपेयर करके चला रहे हैं, वही 40 साल पुराना फर्नीचर। और दूसरी जहाँ मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था, सेंट जोसेफ्स एकेडमी, वो तो इंग्लिश टीचर थी, सब अंग्रेज़ों की टीचर थे, वो कहाँ गई? और सदरुद्दीन साहब, आपने, अब मैं पूछूं जो पहले से बात पूछ, आपने खुद ही अपने आंखों के आगे भी देखे राइट्स होते हुए? हाँ देखे हैं। मैंने देखा एक वहाँ पे कहाँ, सहारनपुर में नहीं, देहरादून में नहीं, सहारनपुर में कहाँ, मैंने देखा एक आदमी जा रहा था, एक बंदा उसके बराबर गया और उसने छुरा लेकर उसके पेट में मार दिया, वो धमाम से गिरा सड़क में। उस जमाने इंसान को मारना तो बहुत आसान काम था भाई, जो मिले मार दो। आपके कोई जानने वाले भी थे जो मारे गए? हाँ 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 हाँ। नहीं, देहरादून में कोई नहीं मारा गया मेरा जानने वाला। वो जो मारे हो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं ना। तो 5000 आदमी मरे, उसमें कौन मरा कौन नहीं मरा क्या पता। आपके सारे रिश्तेदार चले गए थे बंगाल, या कोई वहीं पे रहे थे? नहीं, देहरादून में कोई, हमारा पूरा घर था, एक ही फैमिली थी हमारी, हम चले गए थे, कोई नहीं। फिर कराची में जब हम ढाके से आए तो सबने जॉब कर लिया, किसी को 700 की नौकरी मिली, किसी को 600 की मिली, किसी को 500 की मिली। तो ढाके से पैसे लेके तो नहीं आए थे हम लोग। वही ये जैसे देहरादून से आए थे जान बचा के, यहाँ से भी जान बचा के आ गए। आपके देहरादून के अंदर ही रिश्तेदार थे या आसपास के शहरों में भी आपके कोई रिश्तेदार थे? आगरे में थे हमारे रिश्तेदार, दिल्ली में थे, मेरठ में थे। वो लोग सब पता नहीं आ गए, कुछ मर गए, कुछ आ गए। जिंदगी का क्या है यार, बचते बचा। हम लोग पाकिस्तान में आके मर गए, मेरे बहनों ही गोली मार दी लाहौर में, उसके प्राण रत्न पे आते हुए। किससे शिकवा करें, किससे शिकायत करें? 34 दिन का बेटा था उनका, उसने अपने बाप को नहीं देखा। जब आप अब हिजरत कर रहे थे, आपने कभी कोई ऐसी ट्रेन देखा था जिसमें मुसलमान हो जा रहे थे? कोई ट्रेन या जो ट्रेन में जिसमें सारे मुसलमान कट गए थे, आपने कुछ ऐसी कभी देखा था? नहीं, ट्रेन मैंने देखी जिसमें मुसलमान लोग जा रहे थे, जो सहारनपुर से गए, जो कत्ल हो गई थी ट्रेन, वो सहारनपुर मेरे दादा डैडी लोग, मुसलमान लोग खाना पीना लेके गए थे, मैं भी साथ गया था। वो सब चिल्ला रहे थे। एक कोई दिल्ली का शीशे का व्यापारी था, वो मेरे बाप को दादा को पहचान गया। बोले सेठ जी हमें खाना दो, सेठ जी हमें खाना दो। मेरे दादा बोलते ये करोड़पति आदमी था दिल्ली में, किस तरह से खाना मांग रहा है आज। क्या करें, हालात ही ऐसे थे भाई, अल्लाह बचाए। मतलब ज्यादातर मुसलमान जो देहरादून के थे वो वहीं पे उनका इंतकाल हो गया था, खाली थोड़े निकल गए थे। सबका 90% वहीं कत्ल हो गए थे भाई। वो कली वाला जो मुझे बता रहा, वो बोल रहा था कि यहाँ लाशें पड़ी हुई थी मुसलमानों की, भाई किस तरह ये सिख लोग मार रहे थे। और हमारी दुकान लूट गई, वो बोल रहा था ना कि इसने लिखा है ना, इसमें
I'm sorry to say that your house was also looted on number 1 Indar Road and your shop was looted. मैंने $3,000 में आपका बचा हुआ छूटा हुआ फर्नीचर बेचा है. बिल्कुल सही. And I sent you $2,480. ये लिखा है इसमें, देखें नीचे लिखा है कि मैंने $2,080 आपको भेज रहा हूँ. इन $2,080 से तो मेरे बाप ने बिजनेस शुरू किया. मेरी दादी का एक सेट सोने का बच गया था गले का, वो बेच के, और ये 2000 से इन्होंने बिजनेस शुरू किया था मेरे डैडी ने. और फिर इतने बड़े होलसेलर बन गए थे ढाके के, सब खत्म. 2 दफ़ा मैं चाइना गया उस ज़माने में, वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी उस ज़माने में चाइना की. मैं हांगकांग गया, हांगकांग से ट्रेन में, फिर पैदल चल के बॉर्डर क्रॉस करके गया था चाइना. मगर बिजनेस की एजेंसी लेके आया था वहाँ से, बिजनेस की. बिजनेस तो बड़ा एक्सपर्ट था भाई. मैंने दुनिया के 27 मुल्कों में ट्रैवल किया है. 27 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आई हैव ट्रैवल्ड ऑन बिजनेस. आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है. मैं पाकिस्तानी हूँ. मैंने पाकिस्तान के लिए क़ुरबानी की और पाकिस्तान में ही आके मैंने शेल्टर लिया था. ये और बात है कि मैं अमेरिका में आजकल हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरा दफन पाकिस्तान में ही हो, जो मेरा अपना वतन है. मुझे उस वतन से प्यार है, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ. हालांकि मेरे दादा की ख़बर ढाके में है, और मेरी दादी और मेरी माँ की ख़बर पाकिस्तान में है, कराची में, और मेरे डैडी और मेरे चाचा डैलस में दफन हैं. और मैं चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में नहीं बल्कि पाकिस्तान में दफन हूँ. खुदा हाफिज़. उन्नीस सौ 40 में लाहौर में इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम एक जलसा हुआ था, जिसकी सदारत कायद आज़म ने की थी. उस जलसे में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया था. ये रेजोल्यूशन वहाँ पर AK फजलुल हक ईस्ट पाकिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने पेश किया, और चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने इसको सेकंड किया था. ये रेजोल्यूशन में हिंदुस्तान में एक अलग मुमलिकत के क़ायम करने का फ़ैसला किया गया, जिसका नाम पाकिस्तानी होगा, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और ईस्ट बंगाल शामिल था. ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हुआ, और ये रेजोल्यूशन के पास होने के बाद इंडिया में थोड़ी बहुत पाकिस्तान मूवमेंट शुरू हुई. लेकिन कायद आज़म की इंडिया विज़िट के बाद
یہ موومنٹ زور پکڑ گئی اور انڈیا کے موسٹلی بڑے شہروں میں، یونائٹڈ پروونس میں، بنگال میں، سینٹرل انڈیا میں، بہار میں، ہر جگہ پہ پروسیشن مسلمانوں کے نکلنا شروع ہوئے، جن کا نعرہ تھا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ حالانکہ یو پی کے، بہار کے، سینٹرل انڈیا کے، ساؤتھ انڈیا کے مسلمان جانتے تھے کہ ان کا صوبہ پاکستان نہیں بنے گا، لیکن پھر بھی ایک جوش اور جذبہ تھا مسلمانوں میں کہ ان کی اپنی ایک ریاست بنے، ان کا اپنا ملک بنے، تو انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور اس قسم کے جلوس نکلے۔ ہمارا دہرادون ایک چھوٹا شہر تھا، وہاں پر بھی کچھ مسلمان یہ جلوس نکالتے تھے اور وہاں پہ ہندو خاموشی سے دیکھتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب بکواس ہے، پاکستان نہیں بنے گا، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، مسٹر نہرو، گاندھی، یہ سب نے پورا زور لگایا ہوا تھا کہ پاکستان نہ بنے۔ بہرحال اللہ کی مرضی تھی، پاکستان بن گیا اور انڈیا کے مسلمانوں کو ہی سب سے زیادہ نقصان ہوا، وہیں ہر شہر میں قتل عام ہوا۔ پنجاب کے ایسٹ پنجاب ڈیوائیڈ ہوا تو پنجاب کے مسلمان بھی کافی مارے گئے، وہ ان کو بھی ہجرت کرنی پڑی، اور انڈیا کے بچے کچھ مسلمانوں نے بھی ہجرت کی۔ لیکن دہرادون کے کسی ہندو نے کسی مسلمان کو نہیں مارا۔ ان کو مارنے والے صرف سکھ مہاجر تھے جو وہاں بڑی تعداد میں آ کے آباد ہوئے تھے، ان بڑے کیمپوں میں وہ تھے، اور وہ کیونکہ لاہور سے لٹ پٹ کے آئے تھے، مر کے آئے تھے، تو بدلہ لینے کے لیے انہوں نے وہاں مسلمانوں کو مارنا شروع کیا، ان کا پراپرٹی لوٹنا شروع کی، اور یہ ہنگامے جاری رہے۔ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا اور قائد اعظم نے ڈیوائیڈڈ پاکستان ایکسیپٹ کیا، یعنی پنجاب کی اور بنگال کی ڈویژن ہوئی، تو کچھ لوگ بہت اس کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ایک قائد اعظم کی مجبوری تھی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، کیونکہ دو باتیں تھیں اس میں۔ ایک تو برٹش گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ انڈیا میں انٹرم گورنمنٹ ہے جس کے پرائم منسٹر نہرو تھے، اس میں پاکستانی لوگ بھی منسٹر تھے۔ فار ایگزامپل لیاقت علی خان صاحب اس میں فارن منسٹر تھے، فائنانس منسٹر تھے۔ بہرحال وہ برٹش نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ لوگ جلدی میری پوزیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو میں انٹرم گورنمنٹ کو چارج دے کے چلے جائیں گے، اور قائد اعظم کی صحت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس معاملے کو زیادہ لنگر کرتے، ان کی صحت کافی ضرورت سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اور ان کے بعد جب پاکستان بن گیا تو اس ماؤنٹ بیٹن کا ایک بیان میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ پاکستان بننے کے بعد اتنا جلدی قائد اعظم فوت ہو جائیں گے تو ہم اس معاملے کو تھوڑا لنگر کرتے، قائد اعظم رخصت ہو جاتے، تو پھر یہ پاکستان کبھی نہ بنتا۔ یہ صرف پاکستان کی موجودگی اور ان کے ساتھ لوگوں کا جذبہ تھا کہ پاکستان بن گیا۔